میں نے کہا ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے سجدہ کر دیا، دھڑام گر گئے، سجدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ منع فرمایا، بعد میں فرما دیا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لفظ حرام نہیں ہے مگر شرعن حرام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو، شوہروں کے لیے اجازت دیتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ تو دین ہے، اگر کوئی عبادت کی نیت کر لے تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت کرے تو فاسق ہوگا، یہ حرام ہے۔ یعنی کسی بھی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو بس کسی اور کی کیا جواز ہے نا۔ تو میں نے کہا انہوں نے یہ کر دیا، آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا ہم نے دیکھا روم کی سلطنت اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب انہوں نے ایک اظہار عقیدت کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا مگر جو سمجھ میں آیا اظہار کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام کا چونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہادی ہیں، انہوں نے روک دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے میری شریعت، سمجھا دیا۔ میں نے کہا کسی نے کہا جی میں نے بدلہ لینا ہے، قمیض اوپر کر دیں، تو قمیض اٹھایا تو چوم لیا۔ سردیوں میں سخت جاڑا، پانی لے کے کھڑے ہو جاتے فجر کے بعد، ہاتھ ڈبو دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی۔ یہ سب عقیدتوں کے مظاہر ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جن پہ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمائی وہ جائز کی حد میں آ جاتی ہیں، جس پر منع نہیں وہ جائز ہے۔ مگر میں نے سمجھایا ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا، اصل یہ بات سمجھیں، یہ میں تمہید لا کے تو اینڈ پہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میری طبیعت اور روش یہ ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ جائز پر اکتفا نہ کریں، اونچے معیار کی طرف جائیں۔ جائز کریں گے تو آپ کو گناہ کوئی نہیں، کوئی آپ کو نقد نہیں کر سکتا، تان نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اور اس جائز میں اگر نیت اچھی ہے تو اجر اور ثواب بھی بن جائے گا۔ مگر زندگی میں اسوہ جو بنائیں وہ اعلیٰ۔ پھر میں نے کہا صحابہ کرام میں اگر اس کو فرق کرنا ہو تو خلفائے راشدین کا اسوہ سب سے اعلیٰ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور اکابر جج صحابہ کرام جن کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت ملی، کثرت کے ساتھ۔ ورنہ تو جب آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سن رہے تھے آپ کے، تو صحابی تھے۔ مگر جن کو کثرت کے ساتھ صحبت ملی ان کا فہم اور اس کا درجہ اور تھا، جنہوں نے 1-2 بار زندگی میں آ کے زیارت کی چلے گئے ان کا فہم اور فہم کا درجہ اور تھا۔ اظہار میں فہم کا دخل ہو جاتا ہے کہ بندے کی کتنی سمجھ ہے، کتنی نہیں۔ اور جنہوں نے طویل صحبت اختیار کی ہو وہ اپنے فہم کو فنا کر دیتے ہیں فہم نبوی میں، جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اس میں اپنی سوچ کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے مثال ان کو یہ دی کہ زندگی میں ہمیشہ جو وتیرہ ہے وہ اعلیٰ اور معیاری رکھے۔